أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم تسليما. دوستو یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 ہے. بہت ہی مختصر، بہت ہی جامع اللہ کا حکم ہے ہمارے بھائی کے لیے، مسلمانوں کے، مومنین کے. میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد مت کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو. اس کے دو حصے ہیں. ایک کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کس میں؟ دین میں. یہ بات سمجھ میں آئے نا؟ ہم آزاد ہو جائیں گے. سچ میں رسموں سے آزاد ہو جائیں گے. یہ بات سمجھ میں آ جائے. بدعتوں سے آزاد ہو جائیں گے. یہ بات سمجھ میں آ جائے. اپنی برادری کی حمایت سے آزاد ہو جائیں گے. بہت سارے غلط کاموں سے آزادی ملے گی اگر ہم اس کو سمجھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے. بھائی دین اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے تو اطاعت بھی انہی کے اطاعت کی چلے گی. اس کے علاوہ اور کسی کی اطاعت کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا اس ٹاپک پر کئی آیتیں ہیں اور یہ دو چیزیں. ایک تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حدیث و سنت ہے. اور یہی آپ کے اسلام کی بنیادی دو چیزیں ہیں. دین اسلام کی بنیادی دو ہی چیزیں ہیں. ہمارے دین کی بنیاد، ہمارے دین کی دلیل قرآن ہے، ہمارے دین کی دلیل اللہ کے نبی کی سنت ہے. اور ہم زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ معاملہ ایمان کا ہے، چاہے وہ معاملہ عبادات کا ہے، چاہے وہ معاملہ معاشرت کا ہے، چاہے وہ معاملات کا ہے، چاہے وہ اخلاق کا ہے، چاہے وہ حکومت اور سیاست کا ہے، چاہے وہ معیشت کا ہے، ہر معاملے میں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو دیکھ کر چلے. ایک اللہ نے بتایا، ایک اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ بتایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت تمہارے لیے ضروری ہے. لیکن یہ سورہ آل عمران میں اللہ نے اور کمال کر دیا. آپ کا میرا کام اور آسان کر دیا. اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس مسلمان نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری بھی اطاعت کر لی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ رسول کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا دین اسلام ان دو چیزوں کا نام ہے، اللہ کا حکم اور حضور کی سنت. جہاں اللہ کا حکم آ جائے، حضور کی سنت آئے، اس کے بعد نہ کسی پروفیسر کی چلے گی، نہ کسی ڈاکٹر کی، نہ کسی امام، کسی کی نہیں چل سکتی. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے اسلام کی بنیاد کرا. اللہ کی ماننا اور حضور کے طریقے کو اپنانا. ایک اللہ نے یہ سمجھایا ہے. اور احادیث کے ذریعے اس ٹاپک کو آپ پڑھیں نا، سینکڑوں حدیثیں ملیں گے، سینکڑوں. ایک چھوٹی سی مشہور حدیث ہے بخاری شریف، مسلم شریف. یہ
یہ آپ کو بیان نہیں کرتے. عام طور پر ہمیں کمزور حدیثیں سنائی جاتی ہیں. لوگوں کے اندر ایک ہیجان پیدا کرنے کے لیے. دین اسلام ایسے ہیجانی چیزوں کو پسند نہیں کرتا. یہ صحیح چیزوں پر یقین رکھتا ہے. حضور نے فرمایا اے مومنوں تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے ہو جب تک تمہاری خواہشات نفس میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو. ہماری دو بھی حیثیت ہے. ہم مسجد کے امام خطیب ہیں, تب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے. اور ہماری خواہشات اور ہماری تمنائیں, ہماری آرزو, ہمارے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے تابع ہوں تو اللہ کو محبوب بنیں گے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اے لوگوں, اگر تم اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو. کیا کرو؟ اتنا خوبصورت مسئلہ ہے. اللہ کو محبوب بنانا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کرنا ہے. دین کو لے ایک حصہ ہے. اور دوسرے حصہ اللہ نے فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. کہ لوگ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. ہمارے اعمال کیسے باطل ہوتے ہیں, ہمارے اعمال کیسے برباد ہوتے ہیں. صحابہ کرام کے ذہن میں شروع میں یہ بات تھی کہ اگر کوئی مسلمان کے عقیدے میں شرک ہے تو اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں فرمائے گا. یہ آیت اس کے بعد نازل ہوئی اصلاح کرنے کے لیے کہ ایک مومن کا عمل بھی ضائع ہو سکتا ہے, مومن کا عمل بھی باطل ہو سکتا ہے, برباد ہو سکتا ہے. کیسے؟ یاد رکھو, مومن ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا پابند ہے, لیکن اللہ کے حکم کو اگر یہ اپنی مرضی سے پورا کرتا ہے, پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں, تو اللہ تعالیٰ عمل کو قبول نہ کرتا. اس کا صحیح یقین نہیں, عمل باطل ہو جاتا ہے. اس کے اخلاص کے اندر کمی ہے, دکھاوا ہے, نمائش ہے, مشہور ہونے کے لیے ہے. یاد کو حج کرنے کے بعد, عمرہ کرنے کے بعد ٹائٹل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. عبادات کو چھپاؤ گئی, عبادات کو چھپا کر رکھیں. آپ اور اللہ کا معاملہ ہے. تو جہاں شہرت ہے, جہاں نمائش ہے, جہاں اپنی بڑائی ہے, جہاں دکھاوا ہے, اس عمل کو اللہ ٹوٹلی برباد کر دے گا, پوری نہیں کرے. فرمایا کہ من صلی یرا فقد اشرک. جو مسلمان دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے اس نے تو ایسا شرک کے کام کو بولتا ہے. اس کے اعمال کو مومن بھی باطل کر سکتا ہے. غلط نیت, اخلاص کی کمی, یقین کی کمی, دکھاوا ہے, نمائش ہے, اپنی بڑائی کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کے عمل میں بھی شیطان اور نفس کے راستے سے آ سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا میرے اور میرے رسول کی اطاعت ہر حال میں ضروری ہے. اور اعمال کو باطل ہونے سے بچانے کے لیے اپنے اندر اخلاص پیدا کرو. عمل چھوٹا ہے, عمل بڑا ہے, اس کو اللہ کی رضا کے لیے کریں. آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو عمل کریں تو سارے دنیا کے فائدے آپ کو خود حاصل ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ اور میں عمل کو دکھاوے کے لیے کریں, شہرت کے لیے کریں, اپنے آپ کو بہت بڑے مسلمان بنانے کے لیے کریں, تو پھر یاد رکھو دین کا فائدہ اس سے نہیں ہوگا, دین برباد ہو جائے گا. کہ محمد سے وفات ہونے کو ہم تیرے ہیں, جہاں چیز ہے کیا لوگ طلب تیرے ہیں. تو میرے پیارو, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو دیکھ کر چلنا ایمان ہے. فرقوں میں نہ بٹیں, مسلکوں کی